السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزید بن ثابت رضی اللہ عنہ تسحرا فلما فرغ من سحورهما قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاة فصلى فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية رواہ البخاری فی صحیح فی کتاب التہجد۔ محترم سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1134 قتادہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی رسول زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان دونوں نے سحری کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سحری کیا اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بھی سحری کیا۔ سحری کرنے کے بعد جب وہ دونوں اپنی سحری سے فارغ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور فجر کی نماز ادا فرمائی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سننے والے اس حدیث کو جو ان کے شاگرد جو تابعین ہیں وہ کہتے ہیں، خاص طور سے قتادہ کہتے ہیں کہ ہم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سحری سے فارغ ہونے اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو انہوں نے کہا، یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری سے فارغ ہونے اور نماز شروع کرنے کے درمیان اتنا ہی وقفہ تھا جتنے دیر میں ایک آدمی 50 آیات قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہ حدیث ہے، حدیث کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ حدیث پر آپ غور کریں گے تو کچھ باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں جو بالکل واضح ہیں، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس حدیث سے جتنی باتیں ثابت ہوتی ہیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرے۔ ان باتوں پر عمل کرنے میں اپنے دل کے اندر رتی بھر بھی تردد نہ لائے، کیونکہ اگر کسی آدمی کا دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے اوپر عمل کرنے سے مطمئن نہیں ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنے ایمان کا کمپلیٹلی جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ جس آدمی کے دل کے اندر ایمان ہوگا یقینی طور پر وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے میں اطمینان محسوس کرے گا، اور جس آدمی کے دل کے اندر ایمان میں کھوٹ ہوگا، کمی ہوگی، نقص ہوگا، تقصیر ہوگی، یقیناً اس آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں کہیں نہ کہیں تردد محسوس ہوگا۔ تو دیکھیے، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث پر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سحری کیا کرتے تھے، اور صحابی رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی سحری کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے پہلی بات یہی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سحری فرماتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی سحری کھایا کرتے تھے۔ اس حدیث کے اوپر ہم ایک بار پھر غور کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سحری کھانا یہ مسنون ہے، سنت ہے، مستحب ہے، افضل ہے۔ ایک آدمی اگر سحری کے وقت سحری کرنے کی نیت سے اٹھتا ہے اور وہ اپنے اندر کھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ نہیں بھی کھائیں گے تو چلے گا، یا کھانے کی طبیعت اور چاہت نہیں ہے، اس کے باوجود چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لہذا سحری کے لیے 2-4 لقمہ ہی صحیح، 1-2 کھجور ہی صحیح کھا لینا چاہیے، 1-2 گھونٹ دودھ ہی صحیح پی لینا چاہیے، شربت ہی صحیح پی لینا چاہیے سحری کی نیت سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث کے معنی اور مفہوم پر ایک بار پھر غور کیجیے تو ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں آتی ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ سحری کو تاخیر سے کرنا افضل ہے۔ سحری کو تاخیر سے، دیر سے کرنا افضل ہے۔ فار ایگزامپل، کل صبح ہفتہ کا دن ہے، ہفتے کے دن ہمارے یہاں فجر کی اذان 5:10 پہ ہوگی۔ فجر کی اذان کتنے بجے ہوگی؟ 5:10 پر۔ تو جو لوگ پہلے سے ہوشیار ہیں
ان لوگوں کو چاہیے کہ ذرا تاخیر سے سحری کریں اور سحری 5:09 تک کریں. یہ افضل عمل ہے. کیوں افضل ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دونوں نے سحری کیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز ادا کیا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو سننے والوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سحری فرمایا اور پھر نماز پڑھنے کے لیے گئے تو اس کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو کیا فرمایا کہ 50 آیات پڑھے گا آدمی تب. ابھی ہم آگے بتلائیں گے کہ 50 آیات کتنے دیر کا وقفہ ہونا چاہیے، لیکن اس سے یہ بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سحری کو تاخیر سے کرنا چاہیے، کیونکہ 50 آیات پڑھنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا ہے. ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد نماز کھڑے ہونے میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ 25 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سحری کو تاخیر سے کرنا ہے، جلدی سے نہیں کر لینا ہے. سامعین کرام، اس حدیث کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ فجر کی نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے. ابھی بہت سارے ہمارے دوست احباب اپنے پرائے اور بھائی لوگ ہیں، وہ رمضان کے دوسرے دنوں میں فجر کی نماز کو ذرا دیر کر کے پڑھیں گے. ابھی رمضان کے دن میں ان کو دیری کی ضرورت نہیں ہے اور جلدی پڑھ لیں گے. تو نہیں، اول وقت میں پڑھنا ہے. طلوع فجر کے بعد، طلوع فجر ہو، اول وقت میں نماز پڑھنا ہے. محترم سامعین کرام، اس حدیث کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ سحری کا آخری جو وقت ہوتا ہے ختم سحری، اس میں اور فجر کی نماز شروع کرنے میں 50 آیات پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقفہ دینا یہ مسنون ہے. اور 50 آیات کے لیے وقفہ کیا ہونا چاہیے؟ 15 سے 20 منٹ، یعنی 20 منٹ کا وقفہ کم سے کم ہونا، اور یہ مسنون اور مستحب ہے. محترم سامعین کرام، اس حدیث کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات اور پتہ چلتی ہے جو ہم مسلمانوں کو خوب غور سے سمجھ لینا چاہیے. کیا سمجھ میں آتی ہے بات؟ سحری کرنے کے بعد سونا نہیں چاہیے. ابھی آپ ہر گھر کے اندر جھانک کر کے دیکھ لیجئے، اٹھیں گے سحری کریں گے پڑھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ نیند کے علاوہ تو اور کچھ ہے نہیں، بس جو کچھ ہے نیند ہی ہے، نیند کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیے، جو قوم سوتی ہے دنیا اس کو سلا دیتی ہے. آج آپ مسلم سماج و معاشرے کے محلوں کا، کالونیوں کا، لے آؤٹ کا دورہ کریں گے، آپ کو لوگ سوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور غیر قوموں کے آپ بستیوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں گے تو وہ لوگ سویرے اٹھ جاتے ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، سامنے اپنے کیا بھی شرک و بدعت ہو جو بھی ہو لیکن وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن مسلم لوگ آرام سے سوتے ہیں. ابھی سحری کرنے کے بعد بھی بلّہ کا نیند آتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کیا اور سحری کرنے کے بعد اٹھے اور اٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری کر کے سونا نہیں چاہیے. سحری کر کے بالکل نہیں سونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے تھے اور یہی اصل میں مسنون ہے. سامعین کرام، اس حدیث کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے. کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ وہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک باریک چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اوپر نظر رکھتے تھے اور نظر رکھ کر کے اس کو لوگوں کے میں بیان کیا، اور وہ تعلیم آج ہم تک پہنچی ہے. ہم لوگوں میں بھی جو لوگ ان باتوں کو سنتے ہیں پہلے اس پر عمل کریں اور عمل کر کے ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین.